بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز میں ایک اور سوال جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سوال کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کی وجہ۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ یہاں اسلامک کلچر سینٹر لندن میں چند انگریز لڑکیاں جمعے کے روز آئی ہوئی تھیں، بڑے غور سے نماز کو دیکھتی رہیں۔ بعد میں انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ آپ لوگ جنوب مشرق کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، کسی اور طرف کیوں نہیں کرتے، کعبے کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ قریب اسی مضمون کی متعدد سوالات ہندوستان کے مختلف حصوں سے بھی حال میں ہمارے پاس آئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ آج کل جگہ جگہ یہ سوال مسلمانوں کے سامنے چھیڑا جا رہا ہے۔ ان معترضین میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد کسی نہ کسی طرح اسلام پر اعتراض جڑنا ہوتا ہے اور دنیا میں کوئی بھی جواب ان کے لیے تسلی بخش نہیں ہو سکتا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں حقیقت حال سے ناواقفیت کی بنا پر نیک نیت کے ساتھ شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بات بالکل کافی ہے کہ آپ انہیں معقولیت کے ساتھ حقیقت سے آگاہ کر دیں۔ بت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ مشرکین کے مختلف گروہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض دوسری ہستیوں کو بھی خدائی صفات اور اختیارات کا حامل سمجھتے ہیں، یا یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کیا ہے۔ حلول کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طرح داخل ہونا کہ دونوں میں تمیز نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حلول کیا ہے اور اس غلط عقیدے کی بنا پر وہ ان ہستیوں کے مجسمے اور آستانے بنا کر ان کے آگے عبادت کے مراسم ادا کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کا بت آج تک کسی مشرک قوم نے نہیں بنایا ہے اور نہ اس کی پرستش کے لیے کبھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی خیالی شکل اختیار کر کے اس کے آگے سربت سجود ہوں۔ دنیا کے تمام مشرکین قریب صاف طور پر یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکل اور صورت سے منزہ ہے۔ اس کا اور دوسرے معبودوں کا فرق ان کے عقائد اور مذہبی مراسم میں نمایاں طریقے سے تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے بت صرف دوسرے معبودوں کے ہی بنائے گئے ہیں، اللہ کو تعالیٰ کو اس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ مرکزیت اور تنظیم کی خاطر ہے۔ اگر تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز اور ایک رخ متعین نہ کر دیا گیا ہوتا تو ہر نماز کے وقت عجیب افراتفری برپا ہوتی۔ انفرادی نمازیں ادا کرتے وقت ایک مسلمان کا مغرب کی طرف منہ ہوتا تو دوسرے کا مشرق کی طرف، تیسرے کا شمال کی طرف اور چوتھے کا مغرب کی طرف۔ اور جب مسلمان نماز با جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تو ہر مسجد میں ہر نماز سے پہلے اس بات پر ایک کانفرنس ہوتی کہ آج کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ یہی نہیں بلکہ ہر مسجد کی تعمیر کے لیے ہر وقت ہر محلے میں جھگڑا برپا ہوتا کہ مسجد کا رخ کس طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے امکانات کو ایک قبلے مقرر کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور قبلہ اسی جگہ کو بنایا جیسے فطرتاً مرکزیت حاصل ہونی چاہیے تھی، کیونکہ خدا پرستی کی یہ تحریک اسی جگہ سے شروع ہوئی تھی اور خدا واحد کی پرستش کے لیے دنیا میں سب سے پہلا معبد وہی بنایا گیا۔ ترجمان القرآن، نومبر 1963۔